یہ بات یقیناً ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح نماز کے بعد پھر روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کہ انہی اعمال پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ کثرت کے ساتھ احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جو نماز، روزے، صدقات ان سب سے بڑھ کر ہے؟ جی ہاں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں اللہ کی رضامندی کا اور اجر و ثواب کا ایسا درجہ نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، روزوں سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ یہ سوال سن کر صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو نماز، روزوں اور صدقوں سے بھی افضل ہو گیا، کیونکہ ان اعمال کے اجر و فضائل تو انہیں معلوم تھے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یعنی باقی جو اعمال ہیں ان کے تو اجر شمار میں آتے ہیں کہ 700 گنا، 7 نیکیاں، 10 نیکیاں، 50 نیکیاں، لیکن روزہ واحد ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، میں اس کا اپنی مرضی سے ان لمیٹڈ اجر دوں گا۔ اسی طرح صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر 700 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ سارے فضائل تو صحابہ کرام کو معلوم تھے، لیکن یہ سن کر صحابہ کرام حیران ہوئے کہ ایسا کون سا عمل ہے جو ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سنو، صلاح ذات البین، یعنی دو ناراض لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اندازہ لگائیں دوستو، دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کو اتنا بڑا کام کہا جا رہا ہے کہ نماز، روزے اور صدقوں سے بھی بڑھ کر۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کا المیہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں صلح تو دور کی بات، بلکہ صلح کیے ہوئے جو دو بندے ہوتے ہیں ان میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول اس بات پر گواہ ہے، ہمارے گھر کی عورتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ کتنے ہی ہنستے بستے گھر صرف ایک شخص کی شرارت کی وجہ سے اجڑ گئے۔ کتنے ہی لوگ جو لمبے عرصے سے محبت اور بھائی چارگی سے رہ رہے تھے، ذرا سی کسی کی بتائی ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے جھگڑے، آپس کی ناچاقیاں دین کو مونڈنے والی چیز ہیں، یعنی یہ جھگڑے ہمارے دین کو آہستہ آہستہ کاٹ دیتی ہیں۔ اور یہی سچ ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب جھگڑا کرتے ہیں تو ہم ان جھگڑوں میں دین کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس کی قطع تعلقیوں کو ختم کیا جائے، بلکہ جو آپس میں تعلقات ختم کر چکے ہیں، آپس میں نفرتیں پیدا کر چکے ہیں اور ناراض ہیں، ان کے درمیان صلح کی جائے، کیونکہ یہ عمل تمام اعمال سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قطع تعلقی سے بچائے اور لوگوں میں اتفاق پیدا کرنے اور صلح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔